أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरत नूर की आयत नंबर 61 आज हम पढ़ेंगे। लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ليس على الأعمى लैस अलल अअमा ليس على الأعمى लैस अलल अअमा حرج हरज ولا على الأعرج ولا على الأعرج حرج حرج ولا على المريض ولا على المريض حرج حرج ولا على أنفسكم أنفسكم أن تأكلوا أن تأكلوا من بيوتكم من بيوتكم أو بيوت أو بيوت آبائكم آبائكم أو بيوت أو بيوت أمهاتكم أمهاتكم أو بيوت أو بيوت إخوانكم إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم
أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم أو صديقكم ليس عليكم ليس عليكم جناح جناح أن تأكلوا أن تأكلوا جميعا جميعا أو أشتاتا أو أشتاتا فإذا دخلتم فإذا دخلتم بيوتا بيوتا فسلموا فسلموا على أنفسكم على أنفسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة مباركة طيبة طيبة كذلك كذلك يبين الله يبين الله لكم الآيات لكم الآيات لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم
أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون 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 سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النور آیت نمبر 61 معاشرتی اصول اور معاشرتی احکامات پڑھ رہے ہیں. آج پڑھتے ہیں کہ نیا حکم جو اللہ رب العزت نے معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کے جو اصول ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ ان میں سے نیا حکم جو ہے اس کو آج ہم پڑھتے ہیں. لیسا نہیں ہے علی اوپر اعما کسی اندھے پر حرج کوئی گناہ ولا اور نہ علی اوپر الاعرجی کسی لنگڑے پر حرج کوئی گناہ ولا اور نہ علی المغیدی کسی مریض پر حرج کوئی گناہ ولا اور نہ علی اوپر انفسکم تمہاری جانوں پر خود تم پر ان یہ کہ تأکلو تم کھاؤ من بیوتکم اپنے گھروں سے. اہل عرب کے اندر جو ڈسیبل پرسن تھے جیسا کہ آیت کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ جیسے اندھے ہیں یا لنگڑے ہیں یا مریض ہیں تو وہ یہ شاید ان کے اندر ایک انفیورٹی کمپلیکس تھا یا پھر ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید ہم لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھائیں گے تو وہ ہمیں حقیر سمجھیں گے حقارت محسوس کریں گے یا اچھا محسوس نہیں کریں گے. اس وجہ سے وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ وہ عام انسانوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے نہ کھائیں. اور اسی طرح کچھ سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس قسم کی فیلنگس رکھتے بھی تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ختم فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کے کھائیں. یہ بھی سوسائٹی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عزت نفس عطا فرمائی ہے اور ان کا بھی وہی مقام ہے جو سوسائٹی کے باقی لوگوں کا ہے.
تو یہ آپس میں مل بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی عیب والی اور عیوب والی بات نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مل کے کھایا جائے، یہ کسی کے ساتھ مل کر کھائیں یا ان کو علیحدہ بیٹھ کے کھانا چاہیے، ایسی کنڈیشنز نہیں لگانی چاہیے تاکہ ان کے اندر جو ایک احساس ہے وہ پروان نہ چڑھ سکے اور ایک نارملائز زندگی گزار سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور تمہاری اپنی جانوں پر بھی کیا ہے کہ ان تاکلوا، کہ یہ کہ تم کھاؤ من بیوتکم، اپنے گھروں سے، یعنی کہ تم اپنے گھروں میں بغیر تکلف کیے یا اجازت طلب کیے تم کھا پی سکتے ہو، یا پھر او بیوتی، یا گھروں سے آبائکم، اپنے باپوں کے۔ یہاں پر کچھ رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہ وہ رشتے ہیں جن کے اوپر انسان حق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حق عطا فرمایا ہے۔ تو یہاں ہماری سوسائٹی کے اندر بعض ایسی روایات قائم ہیں کہ لوگ اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں، تو ان چیزوں کو کلیئرفائی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ایپ والی بات نہیں ہے، تم کھاؤ پیو اور ریلیکس رہو، چاہے وہ تم لوگوں کے اپنے گھر ہوں، اس میں تکلف میں پڑنے کی یا اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد او بیوتی، گھروں سے آبائکم، اپنے باپوں کے، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے کہ اپنے باپ کے گھر سے کھانا، یا پھر او بیوتی، یا گھروں سے امہاتکم، اپنی ماؤں کے، او بیوتی، یا گھروں سے اخوانکم، اپنے بھائیوں کے، او بیوتی، یا گھروں سے اخواتکم، اپنی بہنوں کے۔ یہاں پر ایک چیز کا میں ذکر کرتی چلوں، جیسا کہ بعض دفعہ یہ بعض سوسائٹیوں میں ایک سو کال قسم کے رسم و رواج ہوتے ہیں، جیسا کہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر بھی ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ اپنے بہنوں کے گھروں سے پانی پینا بھی ہم حرام سمجھتے ہیں اپنے لیے، یا کچھ اس طرح سے عزت کے خلاف سمجھتے ہیں، ہم نہیں کھاتے پیتے اپنی بیٹیوں کے گھروں میں جا کر یا بہنوں کے گھروں میں جا کے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، تمہارا حق ہے اور تم یہ کر سکتے ہو۔ او بیوتی، یا گھروں میں اخوانکم، اپنی بھائیوں کے، کیونکہ حق ہے۔ او بیوتی اخواتکم، یا گھروں میں اپنے بہنوں کے، کیونکہ یہ حق ہے۔ او بیوتی، یا گھروں سے اعمامکم، اپنے چچاؤں کے۔ او بیوتی، یا گھروں سے عماتکم، اپنی پھپھیوں کے۔ او بیوتی اخوالکم، یا گھروں سے اپنے ماموں کے۔ او بیوتی، یا گھروں سے خالاتکم، اپنی خالاؤں کے۔ او، یا ما، جو ملک تم سپردگی میں ہو، مفاتیحہ، جس کی کنجیاں، او، یا صدیقکم، اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ یعنی کہ یہ جو ریلیٹیوز یا کلوز ریلیشنز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ان کے گھروں میں آنے جانے، کھانے پینے سے کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے یا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر ایک حصہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے، او ما ملکتم مفاتحہ، یعنی کہ وہ گھر جن کی کنجیاں تمہارے سپرد کر دی گئی، جیسا کہ نارملی ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر، یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں اور اس کی کنجی یا اس کی چابی کسی کے حوالے کر دی جاتی ہے کہ آپ جائیں، ہمارے گھر کی دیکھ بھال کرتے رہیے گا، آتے جاتے رہیں، یہ گھر کی چابیاں آپ کے سپرد ہیں، تو آپ وہاں پر رہ بھی سکتے ہیں، کھا پی بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور خود وہ اس گھر میں نہ رہتے ہوں، یا اسی طرح سے کوئی اور بھی چیز کہ کہیں گھر والے اہل خانہ کہیں جاتے ہیں تو اپنی چابیاں گھر کی کسی کے سپرد کر کے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ ان کو یہ الاؤ کر کے جاتے ہیں تو ان کے گھروں سے بھی کھانا پینا کوئی ایسی عیب والی بات نہیں، کھائی پیا جا سکتا ہے۔ لیسا، نہیں ہے، علیکم، تم پر، جناح، کوئی گناہ، ان، یہ کہ تاکلوا، تم کھاؤ، جمیعاً، سب مل کر، او، یا اشتاتا، جدا جدا۔ اہل عرب میں جیسے کہ ہندوازم میں بھی ہے، یہ پسند کرتے تھے کہ وہ الگ الگ بیٹھ کر کھائیں، مل بیٹھ کر کھانا اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جبکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ مل جل کر کھانا کھایا جائے، اور اس کے بہت سارے آداب اور ایٹیکیٹس بھی سنت النبی اور احادیث میں ملتے ہیں، جو پھر کبھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ ان تاکلوا جمیعاً، کہ تم سب مل کر کھاؤ،
یا الگ الگ کھاؤ، اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے. فَإِذَا پھر جب دخل تم داخل ہو تم بیوتن گھروں میں، فسلموا تو سلام کر لیا کرو، علی اوپر انفسکم اپنے نفسوں یعنی گھر والوں کے، تحیتن دعا تحفہ ہے، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، و مبارکتن اور بابرکت ہے، طیبتن پاکیزہ ہے. یہاں پر گھر کے اندر انٹر ہونے کے کچھ ایٹیکیٹس اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ جب بھی اپنے گھروں کے اندر داخل ہو تو اپنے اہل خانہ کو یا گھر کے جو لوگ ہیں ان کو اونچی آواز میں سلام کیا کرو. اور سلام کیوں کیا کرو؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت خوبصورت تحفہ ہے، سلامتی کی دعا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ گھر کے اندر برکت نازل فرماتے ہیں، اور یہ ایک پاکیزہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، گریٹنگز ہیں. اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ اگر گھر کے اندر آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور گھر کے اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے تو تب بھی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ گھر میں جیسے ہی داخل ہو تو اونچی آواز میں سلام کیا کرو، کیونکہ گھر کے اندر فرشتے موجود ہوتے ہیں جو اس کا جواب بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اس کا جواب دے سکے. تو ایٹیکیٹس اسلامی شاعر کیا ہیں کہ جب گھر کے اندر داخل ہوا جائے تو کوئی بھی گھر میں موجود ہے یا نہیں ہے پھر بھی اونچی آواز میں سلام کر کے گھر میں داخل ہوا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بہت زیادہ بابرکت اور پاکیزہ رکھا ہے، یعنی کہ اس سے گھر کے اندر برکتیں بھی نازل ہو سکتی ہیں اور ماحول میں بھی پاکیزگی آتی ہے. کذالک اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ تعالی لکم تمہارے لیے آیاتی آیات، لعلکم تاکہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اسے پڑھنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسرے تک اس پر عمل کرنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرة واصیلا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.